جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے. ان کے چچا تائمہ بن ندی کو حضرت سیدنا امیر حمزہ شیر خدا و شیر رسول اسد اللہ و اسد رسول سبحان، انہوں نے قتل کیا. 31 آدمی جنگ بدر میں اکیلے حضرت حمزہ نے قتل کیا. تو ان کا ایک غلام تھا حبشی، اس کو انہوں نے کہا کہ اگر تم حمزہ کو قتل کرو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. اور حضرت ہند وہ بھی ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، ان کے بھائی کو بھی حضرت سیدنا حمزہ نے باپ کو بھی قتل کیا، عتبہ کو، شیبہ کو، ولید کو، تینوں یہی ادھر سے نکلے تھے نا بدر میں. ایک کو حضرت علی نے قتل کیا، ایک کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے، بلکہ 2 کو حضرت حمزہ نے قتل کیا. عبیدہ بن حارث بزرگ تھے، وہ زخمی ہو گئے، تو پھر آپ نے اس کا مقابلہ کیا. تو اس نے کہا تھا کہ میں تجھے 10 دینار سونے کے دوں گی اگر تو حمزہ کو قتل کرے تو وہ جو تھا وہ چھپ چھپ کے لڑائی تو کرنے، چھوٹا سا تھا، رنگ بھی ایسا تھا رضی اللہ تعالیٰ، بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے. رب کریم کا کیا سبحان اللہ کرم ہے، کیسے کیسے کہاں کہاں سے جب کرم کرتا ہے تو کن کن پہ کرم کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے بعد میں اس کو جب پوچھا کہ آقا کریم سے بھی جب مسلمان ہو تو آقا کریم نے بھی پوچھا. اب وہ واقعات بیان نہیں ہوتے کیے جا سکتے. تو کہتا میں چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، میں دیکھ رہا تھا کہ کہاں کہاں حمزہ جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کا یہ وارد طریقہ تھا کہ آپ مور کا پر لگاتے تھے اپنے امامے میں جب لڑتے تھے. زرہ پہنی ہوئی ہے. ایک صبا نامی آدمی بڑا بہادر تھا، مکے کا نوجوان تھا، وہ جنگ کے لیے آگے آیا تو آپ نے اس کو کہا، اپنی طرف سے تو بڑا بہادر تھا، جوان بھی بڑا تھا، آپ غصے میں آئے، فرمایا یا ابن مقطع البذور، او ایسی ماں کے بیٹے. اس کی ماں ختانہ تھی، ختنے کرتی تھی عورتوں کے. یعنی غصے میں. یہاں علماء نے کافی بحثیں لکھی کہ کیا کافر کو گالی دینا جائز ہے. تو کافر کو گالی دینے کے جواز میں یہ واقعہ درج کیا جاتا ہے کہ وہ ختانہ کے بیٹے، لیکن ختانہ نہیں کہا، صاف لفظ بولے یبنا مقطعات البذور، اے عورتوں کی شرمگاہیں کاٹنے والی کے بیٹے. تو یہاں علماء کہتے ہیں کہ جنگ میں کافر کو گالی دینا جائز ہے، جنگ کے علاوہ کافر کے لیے بھی جائز نہیں ہے ایسے گالیاں دینا. لیکن چونکہ فرمایا تو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت میں آ رہا ہے، جنگ کر رہا ہے. حضرت حبشی ہی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے جب تلوار ماری نا تو وہ یوں جیسے کل گزر چکا، جیسے کل چلا جاتا نا دن ہے، وہ یوں ہو گیا جیسے کل گزر چکا. یعنی ملیا میٹ ایک ہی تلوار ایسی ماری کہ 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا. پہلے آپ نے پکڑا نا اس کو ایسے، تو ایسے اوپر سے کر کے نیچے پھینکا. اس وقت جب تلوار ماری تو آپ کا جو زرہ پہنی ہوئی تھی نا وہ زرہ تھوڑی اوپر ہو گئی. اور یہ جو تھا ویشی جو تھے، حبشی تھا یہ ویشی، اس کا نام ویشی تھا، ویسے حبشی تھا. تو اس نے مارا خنجر بڑا، یہ اس میں یعنی وہ تاگ تھا، مشاق تھا، تو وہ آپ کی ناف کے نیچے لگا اور پچھلی طرف سے نکل گیا. آپ بڑے اس کی طرف، جیسا وہ خود بتایا اس نے، میری طرف بڑے، لیکن میں بھاگ گیا تو وہ گر پڑے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بعد میں واپس آیا، میں نے آ کے پتھر مار کے دیکھا کہ زندہ ہیں کہ نہیں، تو آپ ہلے نہیں. تو
نشانی کے طور پہ میں آگے بڑھا اور ہندا سے انعام لینے کے لیے میں نے آپ کا کچھ آزاد جو ہے وہ آپ کے جسم کا مسح کر، آپ کا ناک مبارک، آپ کی زبان مبارک، آپ کے کان، وہ چہرہ جس کو مصطفیٰ دیکھتے۔ یہ عبداللہ بن جبیر کے راستہ چھوڑنے سے پہلے کا واقعہ۔ اتنی دیر میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی، کافر بھاگنے لگے، سب دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں ہے۔ مصطفیٰ نے کہا حمزہ کہاں ہے؟ جب حضرت حمزہ کے پاس گئے تو دیکھا آنکھیں نہیں ہیں، ناک نہیں ہے، دل نہیں ہے، کلیجہ نہیں ہے۔ غسلہ کاٹ دیا کیا؟ کہا مصطفیٰ کریم نے، کہ اگر مجھے صفیہ کا خیال نہ ہوتا، آپ کی پھپھی جان حضرت حمزہ کی مشیرہ، اس کا خیال نہ ہوتا، میں حمزہ کو یوں چھوڑ دیتا اور میں قیامت کے روز اللہ سے اس کا بدلہ مانگتا۔ کیسی کیسی شاعت! آج ہمیں کیا ہو گیا؟ آج ہم کہاں چلے گئے؟ مسلمانوں، تمہارے لیے مصطفیٰ کریم نے اپنے نواسے شہید کروائے، تمہارے لیے اپنے چچا شہید کروائے۔ آج تم دین کو، اسلام کو تم نے مذاق بنا لیا، تمہارے رسم و رواج ہی نہیں چھوٹ رہے۔ آج تم ان صحابہ پہ کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ آقا کی قدموں میں قربان کر دیا، تم نے ان کو لڑائی جھگڑے کا بنا دیا۔ دعا کرے اللہ جل مجدہ الکریم ان شہداء کے صدقے اللہ ہماری عزتیں رکھ لے، اللہ مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، اللہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عزت دے، مسلمانوں کی مشکلیں حل فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔